بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر شعیب آر سے عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی ایک دنوں سے مختلف پروگرام کرتے ہوئے دوستوں نے کئی ایک سوالات پوچھے ہیں۔ سوالات تو بہت سے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا بیان کروں۔ ان سب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کیا موجودہ حالات میں کچھ اس کا نفسیاتی تجزیہ کر سکتے ہیں، جس سے کہ عام آدمی کو یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا اس وقت کیا رول ادا ہونا چاہیے، یا ہم پر یہ جو خدا کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہوا ہے، اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے، یا موجودہ حالات میں بھی اس کی کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ دیکھ میرے دوستو، ہر چیز میں یہ دیکھیے کہ اگر آپ چیزوں کو سائنٹیفک انداز سے دیکھیں، جذبات سے بالا تر ہو کر، تو آپ کو فیکٹس اور فگر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے وہ فطرت کے قوانین ہوں یا انسان کے قوانین ہوں، وہ لا آف کازیشن پر ہے۔ اس میں ایک سسٹم ہے جس کے تحت کے دنیا چلتی ہے۔ لہذا اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا لوگوں کے ایٹیچیوڈ یا لوگوں کی سوچوں کو مد نظر رکھیں، تو یہ کمال کی بات ہے کہ اتنی دنیا میں لوگ ہیں، ہر ایک کی سوچ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس طرح ہر ایک شخص اپنی طرح جگہ ایک واحد ہے، لیکن اس واحد بننے کے پیچھے جو عنصر ہے وہ پیدائشی طور پر سبھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سوائے ذہانت کے یا فزیکل چند ایک یا گلینڈوڈ چینجز جو بائی نیچر ان کی فطرت سے آ رہے ہیں۔ تو اس میں میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، انسان جب وہ آتا ہے تو نیک ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بدی اور کوئی اس قسم کا میں سے ہڈ امپلسز نہیں اتنے ہوتے۔ فطرت ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آپ جس قسم کی وہ پود ہے، یہ نرسری سے لے لیں نا، جس طریقے سے آپ پود آپ نے لگائی گئی ہے اور جس مٹی پر لگائی گئی ہے اور جس طریقے سے اس کو آپ پانی دے رہے ہیں اور اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، وہ اس قسم کا پھل اس میں سے نکلے گا۔ اگر فصل جس طریقے کی آپ نے ڈالی ہوگی تو وہ رفتہ رفتہ وہ اسی اپنے وجود کی طور پر آئے ہوگی۔ جس کلچر کے اندر اقرا پروری ہو، سیاسی جوڑ توڑ ہو، اور دولت کی اہمیت بہت زیادہ ہو، اور مذہب فقط نام و نمود کے لیے ہو، اور ہر ایک شخص ایک دوسرے کو سے کھونے کے لیے مختلف حربے کر رہا ہو، تو وہاں چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، وہاں اسی قسم کی پود پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا جو کچھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے۔ 70 سال میں پاکستان بننے کے بعد یہاں پر کیا کچھ ہوا، کس طریقے سے پرورش ہوئی، کس طریقے سے یہاں تعلیم دی گئی، مذہبی ٹریننگ دی گئی، ماڈل دیے گئے، اور کرپشن کے ذریعے دولت چند حاصل کرنے کے ٹیکنیک استعمال کیے۔ تو یہ وہ نرسری پھل پھول کر جب بڑی آ جاتی ہے تو اسی نرسری میں سے وہ بے غیرت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی اس کو ٹریننگ میں رکھیں، وہ ان کے اندر وہ جو ہے نا اندر کا گندا پن، شودہ پن وہ نہیں جاتا۔ لہذا موجودہ اگر قومی یہ جو محرکات ہو رہے ہیں یا جو حالات ہیں، ان سب کے پیچھے یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہر فرد، ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں، یہ اخلاقی گراوٹ جو ہے، وہ سب کچھ ہمارے اپنی پروڈکشن ہے، جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہماری ٹریننگ دی، ماڈل دیے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ جنرل بھی اس خصلت سے ناپاک سے اور لاشعوری طور پر ان برائیوں سے عاری نہیں ہے۔ حالانکہ اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن آپ نے موجودہ اس دور میں دیکھ رہا کہ لاکھ ٹریننگ، ڈسپلن اور چیزوں کے ہونے کے باوجود مجرمانہ ذہنیت، طاقت کا نشہ میں وہ قوم کو اس طرح گمراہی اور اس طریقے بھیانک انجام پر لے آتے ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک آرمی کے اندر ڈسپلن معاوضے میں اس قسم کی کیفیات ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ باقیوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلا، جیسے ٹریننگ دی ہے یہ اس کا پھل وہی مل رہا ہے۔ آپ بوئیں تو میں سے چکندر، اور اندر سے آپ یہ کہیں کہ یہاں سے آپ کو بادام ملیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا بویا سو کاٹیں گے۔ تو موجودہ جو پریکٹیکل حکومت پر جس طریقے سے انہوں نے مجرموں کا ٹولہ چن کر ایک خاص موقع پر
اور مخصوص اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر جس طریقے سے ملک کا دیوالیہ کیا ہے، قومی انتشار ہو رہی ہے، بے یقینی، خوف اور ایک تاریک مستقل کے ایک قسم کے انہوں نے بیسے لگاتے ہیں، تو انسان جو دیکھے کہ یہ اس مینیپولیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ اب آپ 100 کچھ کر لیں، آپ اس سے کام نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ لمٹ کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جو ہوتا ہے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو میری آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ ایک زخم آلودہ شخص جو مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، اور آپ نے مٹھی بھر سلیکٹڈ لوگوں کو ان کو اوپر کر دیا، وہ بے رحم لیڈر، وہ مجرم لوگ، انہیں اپنے سکوں اور عہدوں اور اپنے مراد سے غرض ہے، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت ایک غریب آدمی کا کیا انجام ہو رہا ہے، وہ کس چکی سے پس رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب ان کو آپ ان پاور کر دیں تو یہ سوئی قوم جو ہے، اور یہ جو خود غرض عدلی ہے اور ملکی مفادات اور معیشت سے کھیلنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی مرے یا جیے۔ مجھے ڈر جس چیز کا وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ ایک اپنی پیک پر جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹیج آف سیچوریشن، تو وہاں پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غریب آدمی کو کتنا دبائیں گے، کتنا دبائیں گے، کتنے ان کے حقوق ماریں گے، کتنی ان کی بے عزتی کریں گے، کتنے ان کو شہید کریں گے، کتنا لوٹ مار کریں گے، کرنے کے بعد مجرم ٹولے کے لوگ آپ پر، میڈیا کے آپ پر ایسے منحوس قسم کے میں سے ورڈ استعمال کریں، جلتی پر تیل لگانے کی کوشش کریں۔ تو مجھے یہ ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جس سے ہوتا ہے نا ماب بیہیویئر جب پھٹ جاتا ہے، ایک جگہ ایک کوئی چیز ہو جائے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو خدا را اس وقت عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ تو یہ جو نفسیاتی تجزیہ تبھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا وہ یہ نہیں کہے کہ یہ ہماری تنقید کر رہا ہے۔ دیکھیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک سے سبق سیکھتے ہیں، وہ تنقید سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو اس کو کرنا چاہیے۔ تو خدا را یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو، غریب لوگوں کو جن کی روزی، نوکری، اولاد، ہر چیز پر آپ نے گفٹ ڈال دی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ طرح طرح کے سکینڈل، طرح طرح کی کہانیاں پیش کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کوئی اگر اس میں شعور پیدا کر رہا ہے یا قومی شعور پیدا کر رہا ہے یا حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کو ذلیل کریں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، طرح طرح کے مقدمات کریں، طرح طرح کے اس پر بیانات داغ کر اور کہانیاں بنا کر اور اس طریقے سے غضب ڈھائیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ خدا مساعدہ کہیں سول نافرمانی نہ شروع ہو جائے، لوٹ مار کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ اس وقت آپ اپنے عقل کے ناخن لیں، دیر ہے اور لیکن پھر اندھیر بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے رہیں اور دیکھیں یہ کہ ہر ایک چیز ہمارے کنٹرول میں ہوگی یا ہم ہر ایک چیز کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ سورہ انفال کا اور سورہ انعام کا اور سورہ یونس کا آپ اسٹڈی کریں۔ تو پہلی قومیں جو تھیں انہوں نے سارا کچھ ہی کیا تھا، ان کو پتہ تھا وہ، لیکن طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی، جنون طاری ہوتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو خدا را میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اس تجزیہ کا فائدہ تب ہے کہ آپ پھر یہی لوگ آئیں گے، یہ مٹھی بھر ہے، انہوں نے پوری قوم کی معیشت، قوم کے خزانے، قوم کی عزت اور قوم کے وقار کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ لیکن رائٹ از مائٹ والی بات ہے، وہ جنرل صاحبوں کو باتیں اس قسم کے لوگ تھے جو ان کے اس جو طاقت کا نشہ اس کو برقرار رکھنے میں معاون ہوں، یس مین ہوں، وہ جس طریقے
دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں جس دن وہ واقع ہو جائے گا؟ تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔